بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان افتخار صدیقی اپنے پروگرام تجزیے میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ حالات حاضرہ جو ہیں، جسے کہتے ہیں ہم کرنٹ افیئرس، ان پہ بات کی جائے۔ جو اس وقت ہمارے ملک کی حالات ہیں وہ ہر ایک کے نظر سے گزر رہے ہیں کہ کس قدر بے چینی اور بے اعتمادی پھیلی ہوئی ہے عوام کے اندر۔ الیکشن سے متعلق مسلسل ہر قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں اور وہ سب موجود ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ پرامن انتخابات ہو جائیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پوری رپورٹس ISI دے رہی ہے، اس کی ایجنسیاں دے رہی ہیں، سب پوری رپورٹ دے رہے ہیں کہ بھائی عمران خان جو ہے وہ 95% سے 85% سے لے کے 95% تک جو ہے وہ ووٹ حاصل کرے گا۔ اب آپ بتائیے، جب یہ حالت ہو اور یہ عوام کا رد عمل ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی ہچ نہیں ہونی چاہیے۔ اوپر سے پھر انہوں نے اور ستم ظریفی یہ کی کہ کورٹ سے سپریم کورٹ کا بھی بدنامی کا ایک داغ لگا دیا۔ آج یعنی جس کی کوئی جرت نہیں ہوتی تھی، میں آپ سے کہوں کہ وہ بھی آج جو ہے سپریم کورٹ پہ تنقید کرا، جسے پتہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہوتی کیا ہے، اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، وہ بھی کر رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے میرے اگر پچھلے پروگرام کسی کو یاد ہو تو اس میں میں نے کہا تھا کہ ایسی حالات نہ ہوں کہ عوام جو ہے وہ فوج کے سامنے آ جائے، فوج کہ وہ مٹی پلیت ہو جائے، کہ ایک معمولی آدمی اٹھ کے جو ہے وہ فوجیوں کو، جنرلوں کو، ہمارے جو کہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کے مطلب لب کشائی کرے ان کے خلاف۔ اور ججز کے آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور یہ اس قسم کے جو بھونڈے ہتھ کنڈے ہیں یا چھچوری پنے کی وہ ہیں کہ صاحب وہ اس کے عدت میں نکاح کرا دیا، یہ کیس، اس قسم کے کیسز جو ہیں یہ بنا کے اپنے آپ بھی ذلیل ہونا ہے اور عدالت کو بھی ذلیل کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، عدالت نے کیا کہہ دیا کہ اس کے بارے میں کوئی وہی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کو کچھ کیا جا سکے، سزا دی۔ اب کس طرح سزا؟ اب وہ بشیر صاحب، جج بشیر صاحب ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کہا میں عمران خان کا کیس نہیں سنوں گا اور میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں۔ مگر حد یہ ہے کہ آپ اتنا مجبور نہ کریں ججز کو کہ وہ اپنے ایمان اور اس کے درمیان میں لٹک جائیں۔ اب آپ دیکھیں، عمران خان نے ایک سورہ کی 8ویں کون سی سورت تھی 5ویں پارے کی، وہ بھیجی کہ جج صاحب، چیف جسٹس صاحب، آپ اسے پڑھ لیجیے غور سے، کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ دشمنی میں اور بغض میں اتنے پیچھے نہ چلے جائیں کہ اب آپ کے ہاتھ سے عدل جو ہے وہ بھی چھوٹ جائے۔ تو مطلب یعنی آپ دیکھیں کہ وہ کیا اس کے زمین نے کیا کہا ہوگا قاضی کے۔ قاضی فائزی صاحب خود مطلب میں سمجھتا ہوں ڈپریشن کا شکار ہے، وہ بیمار نہ پڑ جائے، اتنا ٹینشن میں ہے وہ۔ اس کی شکل بتا رہی ہے کہ وہ ٹینشن میں ہے اور وہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اٹیک ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ اس کے حالات صحیح نہیں ہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ پھر اوپر سے آپ نے اور ستم جسٹس اعجاز الحسن صاحب سے استعفیٰ دلا دیا۔ دیکھیں، میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں، اور میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہی ہے کہ پاکستان میں ابھی آپ لاکھ کہہ رہے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے، لیکن مجھے ماحول سازگار نہیں دکھ رہا کہ انتخابات ہوں گے۔ تو اس لیے خدا را ایسی وہ کریں کہ بیٹھ کے عمران خان سے جو وہ کہہ رہا ہے، جس چیز کو وہ مان نہیں رہا، جو چیز تسلیم نہیں کر رہا، زبردستی اس سے تسلیم نہ کروائیں، بلکہ افہام و تفہیم کا بیچ کا کوئی راستہ نکالیں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے باجوہ صاحب پہ جو ہے سائفر کے اس میں جو ہے کیس چلانا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر باجوہ نے کیا ہے تو آپ اسے آنے دینا۔ کیوں؟ پرویز مشرف کے اوپر انہوں نے نہیں آرٹیکل 6 لگا دی؟ پرویز مشرف بھی تو میرا جنرل تھا اور عظیم جنرل تھا، فاتح جنرل تھا، پھر اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ پھر اس پہ بھی تو آرٹیکل 6 لگا دی نا، ایسے لگنے دیں اس پہ بھی، باجوہ پہ بھی۔ اور عاصم صاحب جو ہیں وہ اپنا وہ کہیں کہ بھائی میں نے میرا جو ہے اس سے بتاؤ، تو وہ تو کہہ چکا ہے کہ جی میرے اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے میں اسے سب کو بھولنے کے لیے تیار ہوں عمران خان۔ تو یہ جو 200 کیسز ہیں اور یہ سب چیز وہ بھول جائے گا، وہ کوئی بات، لیکن جو اصل اس کا مدعا تھا، جو رجیم چینج کا تھا، جس کے اوپر وہ راضی نہیں ہے، مین پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جی وہ رجیم چینج پہ کسی کو جو ریلیکسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ باجوہ صاحب کو چھوڑ دے کہ انہوں نے جو حرکت کی۔ بالکل
میں بھی یہ اس بات کا وہ ہوں کہ اگر کسی نے کی ہے تو اسے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کام، اور اگر نہیں کیا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی، عوام کے اندر سرخور ہو جائیں گے۔ ابھی آپ نے ایک معمولی سی جھلک دیکھی اس وقت کہ ایران نے وہ کیا، ہمارے افواج پاکستان نے جو اس کا جواب دیا، لوگوں نے کہ وہ نعرے تھے اور وہ تھے، خوشی سے برا حال ہو رہے تھے کہ صحیح جواب دیا۔ ہم ایک قوم ہیں، یقین کریں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ہی قوم ہیں، ہمیں خامخواہ تفریق کیا جا رہا ہے اور اس فوج کے جو ہے لڑانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی عام وہ نہیں ہے، انٹرنیشنل سیاست کا حصہ ہے یہ اسرائیل کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے، اسے سمجھیں پلیز۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس سے عاصم صاحب کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ انٹرنیشنل آپ دیکھیں اس وقت کا مطلب تھرڈ ورلڈ وار کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ، ابھی حالات ایسے ہو گئے، ایران امریکہ پہ فائر کرنے والا ہے میزائل، اور وہ امریکہ نے اس کا آدمی مار دیے، یہ مطلب آپ دیکھیں کہاں ہیں کہاں، اور اس خطے میں اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں، ہم بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو ایسا حالات نہ کریں، بلکہ یہ کہ اس سے پہلے کہ یہ جنگ شروع ہو اور کوئی حالات ایسے خراب ہو، عاصم صاحب کو چاہیے کہ وہ عمران خان سے بات کر کے اور مطلب ایک راستہ نکالیں۔ دیکھیں یہ اس طرح سے نواز شریف کو لا کے آپ نہیں بٹھا سکیں گے، میں کہہ رہا ہوں آپ بٹھا بھی دیں گے تو ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکتا وہ، کیونکہ عوام کا غضب و غضب جو ہے وہ بہت وہ ہوا ہے، اس کی آپ کے پاس بھی پوری اطلاعات ہے، میرے پاس تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ کے پاس بھی پوری اطلاعات ہیں۔ آپ مین اسٹریم میڈیا جو ہے آپ اس پہ آپ نے بند کر دیا تو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ سمجھیں کہ حالات سے باخبر نہیں عوام، بلکہ یوٹیوبرز نے تو ہنگامہ مچا کے رکھ دیا، مطلب مین اسٹریم میڈیا وہ خبریں نہیں دے چاہتا جو یہ دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے عوام جو ہے اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ ایک قبر کھدی ہے اور دو مردے ہیں تو ضیاء صاحب نے اٹھا کے بھٹو صاحب کو دفنا دیا تو کیا ہوا، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ اب اس وقت تو دونوں میں سے کوئی بھی مردہ نہیں جا سکتا قبر کے اندر، جو بھی جائے گا تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے، یقین کریں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ ضیاء صاحب نے بھٹو کو وہ کر دیا تھا۔ عوام اتنی باشعور اب ہو گئی ہے، اور یہ آج کا ڈیجیٹل میڈیا، اللہ اکبر، یہ تو ایک طرح کی مطلب آپ کے پاس میزائل پڑے ہوئے ہیں، یہ تو آپ نہیں وہ کر سکتے نا۔ اب تو میں تو کہتا ہوں اگر قبر کھدی ہوئی ہے تو قبر کو بند کر دو، دونوں میں سے ایک بھی نہیں جائے گا اس میں انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو۔ بہرحال میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن پرامن ہو سکتے ہیں، یہ میرا وہ اپنا تجزیہ ہے، اس کو آپ صحیح سمجھیں یا نہ سمجھیں، بہرحال اپنی رائے سے آپ آگاہ کیجیے گا۔ افتخار صدیقی کو اجازت دیجیے۔ MIM نیوز کراچی سے آپ کا میزبان افتخار صدیقی، خدا حافظ، السلام علیکم۔